رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين وعروة وثقى۔ سب سے پہلے خود اپنے نفس کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین کے لیے تقوی کی نصیحت کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق تقوی عنایت فرمائے۔ تقوی کہ جو بہت ہی اہم رکن ہے اسلام میں انسان کی سعادت کے لیے، اور مسلسل تقوی کے حوالے سے ہمیں نصیحت کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو تقوی کی نصیحت کرو، ایک دوسرے کو تقوی کی دعوت دو، ایک دوسرے کو متقی بننے میں مدد کرو، یہ بھی بہت اہم ہے۔ چنانچہ گفتگو یہ تھی کہ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے، انسان کیسے متقی بنتا ہے۔ کئی موضوعات پر گفتگو ہوئی اور انہی میں سے ایک آیت جو مسلسل آپ کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کہ خداوند عالم نے میثاق کا ذکر کیا ہے جہاں پر، اور پھر مفصل گنوایا پروردگار عالم نے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، یتیموں کے ساتھ نیکی کرو، مسکینوں کے ساتھ یہ نیکی کرو، لوگوں کے ساتھ حسن کے ساتھ گفتگو کرو، لوگوں سے نماز قائم کرو، اور اس کے بعد ارشاد ہوا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل سماجی پہلو اور اجتماعی پہلو کے اوپر خداوند عالم زور دے رہا ہے، اور عالم انسانیت کو اجتماعی مسائل اور اجتماعی ایشوز کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ ایک انسان کی سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ سماجی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ اور آخر میں نماز قائم کرنے کے ساتھ بھی خداوند عالم جس نیکی کی دعوت دے رہا ہے وہ ہے آتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ دو۔ خود یہ زکوٰۃ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ اکثر آپ جگہ دیکھیے آیتوں میں آپ کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ہمیں حکم ملتا ہے۔ زکوٰۃ صرف وہی واجب زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے شرائط ہونے کے بعد جو دی جائے، نہ، یہ صدقات وغیرہ بھی ان کا بھی شمار زکوٰۃ میں ہے۔ مالی اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ زکوٰۃ میں ہے، اور خداوند عالم بتا رہا ہے کہ یہ
ایک اہم ذمہ داری ہے انسانوں کی، خاص طور سے مسلمانوں کی، کہ صرف اس طرح نہ رہو کہ بس آؤ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اول وقت پڑھو، قربانی دے کر واقعاً کاروبار چھوڑ کر آؤ نماز پڑھو اور جاؤ، نہیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے پہلو پر بھی خیال رکھو۔ کیا مطلب زکوٰۃ کے پہلو پر خیال رکھو؟ یعنی اقتصادی اکنامک کے اوپر بھی دھیان رکھو، اقتصاد کے اوپر بھی توجہ دو، ایک دوسرے کی اکنامی کے اعتبار سے کیا ضرورت ہے، کیا مشکل ہے، کیا مسائل ہیں، اس پہ توجہ دو۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ جو واجب زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جب واجب ہی نہیں ہے تو میں کیوں دوں، نہیں۔ پورا زکوٰۃ ایک سیلیبس ہے، کورس ہے یہ پورا، کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز، زکوٰۃ ہے کیوں، زکوٰۃ کس لیے ہے۔ ہر نماز کے ساتھ، ہر نماز کے بعد زکوٰۃ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کہا جا رہا ہے، اقتصاد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اکنامی کے اعتبار سے انسانوں کو مضبوط کرو، اکنامی کے اعتبار سے ان کی مشکلات کا حل نکالو، اکنامی کے اندر ترقی کرو۔ اکنامی باقاعدہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اسلام نے اقتصاد کے اوپر مفصل گفتگو کی ہے، پورا نظام موجود ہے اسلام میں۔ آپ انسان کی ضرورت کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کی ضرورت ہو اور اسلام نے ان چیزوں کے بارے میں گفتگو نہ کی ہو۔ کامل دین کامل ہوا، غدیر میں جو دین کامل ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین کامل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی ساری ضرورتیں جو بھی اس کی ضرورت میں ہیں، ان ہر چیز کا حل اسلام میں موجود ہے۔ نہ صرف نماز، نہ صرف روزہ، نہ صرف حج، ہر چیز کا، چاہے وہ اقتصادی مشکلات ہوں، چاہے وہ ازدواجی مشکلات ہوں، چاہے وہ کاروباری مشکلات ہوں، چاہے وہ علمی مشکلات ہوں، ہر طرح کا مسئلہ، ہر طرح کا ایشو، ہر طرح کے پرابلمز کا سولوشن اسلام کے پاس موجود ہے۔ ہم چونکہ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام یعنی جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسلام یعنی جس میں روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسلام یعنی جس میں حج کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسلام یعنی بہت ہی محدود چیزوں میں ہم نے اسلام کو جو ہے وہ محدود تر کرتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو سوسائٹی کے وڈیرے، بدماش، چور، ڈاکو، یہ جتنے تھے، انہوں نے انسانی نفسیات کو اپنے مزاج میں ڈھال لیا۔ اب جہاں وہ موڑتے ہیں ہم مڑ جاتے ہیں، جہاں وہ لے جاتے ہیں ہم ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، چونکہ ہم نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہی نہیں، اور اسلام کو اس اینگل سے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ ورنہ آپ خود سوچئے، شہید صدر نے اقتصاد کے اوپر کتاب لکھا کہ جو ایک فقیہ اور مجتہد تھے، باقاعدہ علماء موجود ہیں ہمارے پاس جو مقام اجتہاد پر تھے، علم کی بلند ترین مقام پر تھے، اور وہ انجینئر بھی تھے، اکنامی بھی ان کی اسٹرانگ تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میڈیکل فیلڈ میں بھی آپ جائیے، لاجواب ہستیاں کل بھی تھیں اور آج بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہیں۔ ایسٹرونومی کو آپ لے لیجئے، باقاعدہ آپ کو ملیں گے علماء، فقہا، لیکن چونکہ ہماری رسائی نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو کچھ ہیں یہی لوگ ہیں سب کچھ، انہوں نے بس پڑھائی کی ہے، اور مولوی تو بس وہ بتائے نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، حوضے کا کمال ہی یہی ہے، جامعہ کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ نماز کے مسائل سے لے کر اقتصادی مسائل اور تعمیری مسائل، ہر مسئلے کے اوپر وہ تعلیم دیتا ہے۔ اس کی خوبی یہی ہے، اس کا کمال یہ ہے۔ آپ جتنے بھی بزرگ ہستیاں ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر کیسے بنی، یہ انجینئر کیسے بنے، یہ اکنامی میں صاحب نظر کیسے بنے، تو انہوں نے کوئی آکسفورڈ یہ سب یونیورسٹی جا کے جوائن نہیں کیا تھا، انہی حوضوں میں علم حاصل کر کے، انہی اسلامی یونیورسٹیز میں علم حاصل کر کے اس مقام پر پہنچے وہ۔ لیکن ہم نے آج محدود کر دیا، ہر چیزوں کو محدود کر دیا، اور یہ ساری صلاحیتیں مسجدوں کے اندر بھی، یہ ساری صلاحیتیں امام بارگاہوں کے اندر بھی، لیکن ہم نے محدود کر دیا۔
تو خلاصہ کلام یہ کہ خداوند عالم بتا رہا ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ کیا ہے؟ اکنومی کے اوپر کام کرو، اقتصاد کے اوپر کام کرو، انسان کو اقتصاد کے اعتبار سے مضبوط کرو، اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرو۔ انسان کا کمال یہی ہے، ہنر یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو اپنا محتاج بنانے کی کوشش کریں۔ اہل بیت کا کمال یہی تھا، ہنر یہی تھا کہ اہل بیت نے کبھی بھی انسانوں کو اپنا محتاج بنا کے نہیں رکھا ہے، اس طرح سے تربیت نہیں کی کہ تم ہمارے محتاج بنے رہو۔ یہ عالم انسانیت ہے کہ اہل بیت کی قدم قدم پر محتاج ہے، لیکن اہل بیت نے ہمیشہ انسانوں کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے علماء کرام کی بھی زندگی آپ کو ہی ملے گی کہ تم انسانوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرو، تم ہر ملک کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ ہر ایک کو چائنا کا محتاج بنا دو، ہر ایک کو جاپان کا محتاج بنا دو، ہر ایک کو امریکہ کا محتاج بنا دو، ہر ایک کو اسرائیل کا محتاج بنا دو کہ چھوٹے چھوٹے کام میں تمہیں ان کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے۔ نہیں، اسلام کی خوبی یہی ہے کہ اسلام ہمیں ڈاکٹر بھی دیتا ہے، اسلام ہمیں انجینئر بھی دیتا ہے، اسلام ہمیں لائر بھی دیتا ہے، اسلام ہر فیلڈ کا انسان ہمیں مہیا کرتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کا کمال یہی ہے۔ لیکن لوگوں کو چونکہ وقت نہیں ہے، اتنا الجھا دیا استعمار نے، ان دولتیہ لوگوں نے، ان پیسے کمانے والوں نے کہ آدمی کو بس یہ پڑھیے کہ کیسے میں 4 پیسے کما لوں اور بس کسی صورت سے میرے بیوی بچوں کی بھوک مر جائے، کرایہ ادا ہو جائے، لائٹ کا بل بھر جائے، ڈیٹا کا بل بھر جائے، بس اسی میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ دشمن کی سازش ہے، یہ استعمار کی سازش ہے۔ یہ دشمن کا مطلب یہی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ MI6 کی یہ سازش ہے، اور سب سے بڑا دشمن خود انسان کے پاس اس کا اپنا نفس ہے، اور اس کے بعد اس کو رنگ روغن کرنے والا شیطان۔ اتنے بڑے دشمن جب انسان کے پاس خود موجود ہوں تو خود کسی باہری دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باہر کی دشمن کا جو ہے وہ تو مرحلہ بعد کا آتا ہے، پہلے جو اندرونی دشمن موجود ہیں، ایک سے ایک خبیث موجود ہیں، شیطان موجود ہیں، ان سے تو مقابلہ کریں۔ لیکن ہمارے اندر حال کیا ہے؟ ہم میں اتنی سی بھی ہمت نہیں ہے کہ جو واقعاً ہمارے درمیان شیطان موجود ہیں اور ہمیں اپنی کمیونٹی لیول کے اوپر، کمیونٹی سکیل کے اوپر بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے نہیں دے رہے ہیں، تو کیا عالم سے مقابلہ کریں گے؟ عالمی شیطان سے مقابلہ کریں گے؟ پہلے ہم اپنے علاقے سے، اپنی کمیونٹی سے، اپنی سوسائٹی سے سٹینڈ لیں اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ ایسے امکانات، وسائل، ذرائع، ایسی کمیٹی بنائیں کہ جو خود پرست نہ ہو کہ قوم کے نام پر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر نام قوم کا لے رہے ہو تو کام بھی قوم کا کر رہے ہو، نہ کہ نام قوم کا کام اپنا، نام قوم کا بینک بیلنس اپنا، نام قوم کا گھر گرستی اپنی، نام قوم کا عہدے پہ آ گئے قوم کے نام سے، قوم کی وجہ سے آئے، قوموں کا سر گنا گنا کے سامنے والے نے سمجھا کہ ہاں بھائی اس کا بھی کوئی وصف ہے سوسائٹی میں، اس کا بھی کوئی مقام ہے، لیجئے کوئی ٹکٹ دے دیا کہ ہاں میں کام کروں گا، خدمت کروں گا۔ کیا کیا؟ سوائے بینک بیلنس اپنا بنانے کے، اپنے تعلقات بنانے کے، کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے عالم انسانیت کے اوپر، اسی کو کہتے ہیں عوام، اسی کو کہتے ہیں عوام، کہ جو دوست اور دشمن کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ جو دوست ہے اس کو دشمن سمجھتی ہے، جو دشمن ہے اسے دوست سمجھتی ہے، جو اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے دشمن سمجھتی ہے، جو اس کے سروں کو روندتے ہوئے خود کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنا دوست سمجھتی ہے۔ تاریخ آپ دیکھیے اسی سے بھری ہوئی ہے۔ علی جیسا انسان، اس سے بہتر کون دوست ہو سکتا ہے؟ لیکن اسی کو کہتے ہیں عوام، کہ علی کو اپنا دشمن سمجھ رہی تھی کہ نہیں، علی کی وجہ سے ہمارا نقصان ہے، علی کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، علی کی وجہ سے ہم لوگ سوسائٹی میں بائیکاٹ کر دیے جائیں گے، علی کی وجہ سے سوسائٹی میں لوگ ہمیں سلام نہیں کریں گے، علی کی وجہ سے لوگ اگر ہم سلام کریں گے تو جواب نہیں دیں گے،
اور یہ سارے مصائب علی نے فیس کیے، تنہا علی نے فیس کیے، تنہا علی نے فیس کیے، اور عوام علی کا ساتھ چھوڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر علی کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی تنہا ہو جائیں گے، سوسائٹی میں اکیلے ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کربلا کی بھی آپ کو تاریخ ہی ملے گی، کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ سب کچھ تو یزید کے ساتھ ہے، سب کچھ تو یزید کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ کون ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر حسین کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے گا، سب لٹ جائے گا، سب نیست و نابود ہو جائے گا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کون باقی ہے؟ حسین باقی ہے، اور یزید لعنتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے حتیٰ کہ عالم انسانیت کے دلوں کی آواز کیا ہے؟ حسین ہے، اور یزید ملعون ہے۔ اب یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے۔ کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے، کربلا سے ہمیں جو حاصل کرنا ہے وہ یہی حاصل کرنا ہے۔ کربلا سے ہمیں حیات حاصل کرنا ہے، زندگی کربلا سے حاصل کرنا ہے۔ موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہم موت کو نہیں روک سکتے ہیں، کیونکہ موت ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، ہمارے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں خداوند عالم نے موت کو۔ خدا نے موت کو اپنے ہاتھ میں، اپنے اختیار میں رکھا، لیکن حیات کو ہمارے اختیار میں دیا ہے، زندگی کو ہمارے اختیار میں دیا ہے، کہ تمہاری روح قبض کرنے کے بعد بھی اگر تم چاہتے ہو زندہ رہو، ہاں، اس کا سلیقہ حسین سے پوچھو، اس کا طریقہ حسین سے پوچھو، کہ روح جسم سے نکلنے کے بعد بھی انسان کیسے زندہ رہتا ہے، سمجھے آپ؟ لیکن ہم ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہمیں مجلسوں کے ذریعے سے ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہی نہیں جاتا ہے۔ بس کیسے سب سے زبردست ذاکر آ جائے، کیسے سب سے زیادہ مجمع ہو جائے، اور کیسے سب سے بہترین تبرک ہو جائے، بس ہو گئی مجلس کامیاب۔ اب سارے مسائل اپنی جگہ باقی ہیں، ساری مشکلات تو اپنی جگہ باقی ہیں، اور مولا کائنات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، مشکلات بھی اپنی جگہ باقی ہیں، مولا کائنات بھی باقی ہیں۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کنیکشن میں ایشو ہے، کہیں نہ کہیں سے کنیکشن کٹا ہوا، یا ہمارا ان سے کٹا ہوا ہے یا انہوں نے ہم سے کاٹ لیا ہے۔ ورنہ مشکلات آنا مشکل نہیں ہے، مشکلات کا حل نہ ہونا مشکل ہے، سمجھے آپ؟ یہ مت سوچئے کہ زندگی میں مشکل آئے گی نہیں، نا، حتیٰ کہ امام کے ظہور کے بعد بھی مشکلات آئیں گی، ایسا نہیں کہ مشکلات نہیں آئیں گی، سمجھے آپ؟ لیکن ہر مشکل کا حل رہے گا، اور آج بھی باوجود اس کے کہ امام پردے غیب میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مشکلات کا حل نہیں ہے، مشکلات کا حل بھی موجود ہے، مشکل کشا بھی موجود ہے، لیکن رابطہ سٹرونگ نہیں ہے۔ جب یہی رابطہ سٹرونگ ہو جاتا ہے تو نائجیریا اپنا ہو جاتا ہے، نائجیریا کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، بحرین کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، یمن کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، لبنان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، حماس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، فلسطین کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، عراق کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ مشکل رابطے میں ہے، کنیکشن میں ہے، کنیکشن کہیں نہ کہیں کسی سے کٹ گیا ہے۔ جس دن وہ کنیکشن جڑ جائے گا، خوب مشکلات آئیں گی، تلواروں کے سائے میں سکون سے سوئے گا۔ علی کا کمال یہ، علی سکھاتے کیا ہے ہمیں؟ علی کیا سکھاتے ہیں ہمیں؟ علی ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ حسین ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ تلواروں کے سائے میں سکون سے رہنا، یہ صرف علی کی ذات ہمیں سکھا سکتی ہے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی ہمیں یہ نہیں سکھا سکتی ہے۔ حسین ہمیں یہی سکھا سکتا ہے، حسین کے علاوہ کوئی نہیں سکھا سکتا ہے۔ تیر کھانے کے بعد مسکرانا، یہ صرف علی اصغر ہی سکھا سکتا ہے۔ اور اگر انسان نے فرش ازا سے یہی نہیں سیکھا تو کیا سیکھا؟
بڑی سے بڑی مشکلات ہیں ہمارے سامنے، تو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کی مشکلات، ہمارے ڈپازٹ کی مشکلات، ہمارے اقتصاد کی مشکلات، یہ سب تو بہت معمولی مشکلات ہیں. یہ سب تو حل کرنے کے لیے آپ بہت سارے سماج سیوک بھرے پڑے ہیں، کمی نہیں ہے. اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ میں، اللہ کے خاطر بہت سے لوگ موجود ہیں سب کام کرنے کے لیے. ہم ان مشکلات کے حل کے لیے ہیں کہ جس کی مشکل کوئی حل نہیں کر سکتا، وہ مشکلات حل کرنے کے لیے مشکل کشا ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں، کوئی سی بھی مشکل، کیسی بھی مشکل ہو، ہم مشکل کشا کے ذریعے سے حل نہیں کروا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ساری مشکلات اپنی جگہ باقی ہیں، پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، وقت بھی لگ رہا ہے، نسلیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ہم تنزلی میں آتے جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جاتے جا رہے ہیں. ہم آباد نہیں ہو رہے ہیں، ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہم خوش نہ رہیں، کہہ رہے ہیں میرے پاس بینک بیلنس ہے، میں آباد ہوں، میرے پاس بہترین گھر ہے، میں آباد ہوں، میرے پاس بہترین جاب ہے، میں آباد ہوں. نہ، آباد اسے نہیں کہتے. آپ اس سے پوچھئے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان نہیں ہے. کیوں اطمینان نہیں ہے؟ کیونکہ خدا کی راہ پہ نہیں چل رہا انسان، راہ خدا پر گامزن نہیں ہے. راہ خدا پہ گامزن ہو انسان، یہ سب سے اہم مرحلہ انسان کے لیے. اور یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ محور کیا ہے؟ وہی تقویٰ ہے. گھوم پھر کے جس چیز کو بھی یاد رکھ لیں، ہر مشکلات کی وجہ کیا ہے؟ کہ تقویٰ نہیں ہے ہمارے پاس، اور تقویٰ حاصل کرنے کی ہم کوشش میں بھی نہیں لگے. تقویٰ انڈیویجول کچھ کام کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، یاد رکھیے. کہ میں اکیلا بس اپنے آپ کو بچا کے سب کچھ کر کے متقی بن جاؤں گا، جی نہیں. تقویٰ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. تقویٰ اجتماعی ذمہ داری ہے. پوری امت کو، عالم انسانیت کو متقی بننے کے لیے کوشش کرنا ہے. اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے، تعاونوا علی البر والتقوی. تعاونوا، خدا ایک آدمی سے نہیں کہہ رہا ہے مدد کر، نہ، تعاونوا، سب مل کے مدد کرو، سب مل کے مدد کرو. متقی بننے اور بنانے کے لیے سب مل کے مدد کرو. ڈاکٹر مدد کرے، انجینئر مدد کرے، لائر مدد کرے، عالم مدد کرے، سپورٹس مین مدد کرے، کوچ مدد کرے، بزنس مین مدد کرے، اسٹوڈنٹ مدد کریں. سب مل کے جب کام کرتے ہیں تب سماج متقی بنتا ہے. سب کی ذمہ داری کسی ایک کی نہیں ہے. لہٰذا عزیزان گرامی، کوشش کریں کہ سب مل کے اسی نظام کی طرف ہم جائیں، تقوی کی طرف سب مل کے ہم بڑھتے رہیں. پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمیں توفیق تقوی عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. وعلى بدعة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد. والحسن بن علي المجتبى.
الحسین ابن علی الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر وجعفر ابن محمد ابن علی الباقر وجعفر ابن محمد الصادق وموسى ابن جعفر الكاظم وعلي ابن موسى الرضا ومحمد ابن علي التقي وعلي ابن محمد النقي والحسن بن علي العسكري اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أوصيكم عباد الله نفسي بالاعتصام بالتقوى سب سے پہلے خود اپنے نفس کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین کے لیے بھی تقوی کی نصیحت کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق تقوی عنایت فرما۔ دوسرے خطبے کے حوالے سے کئی مناسبتیں ہیں۔ سب سے پہلے خود ماہ رجب المرجب کہ جو خود سازی کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان کے لیے ہمیں خود کو آمادہ کرنا ہے، شب قدر کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہے، اور مسلسل ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پریکٹس کرتے رہنا ہے تاکہ یہی سلسلہ ماہ شعبان اور اس کے بعد ماہ رمضان اور بالخصوص شب قدر کو، لیلۃ القدر کو ہم درک کر سکیں، حاصل کر سکیں۔ اور جو ماہ رجب کی دعا بھی ہے، اگر آپ دیکھیں اس میں بھی ہم خداوند عالم سے مسلسل یہی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، خلصنا من النار، مسلسل، اور خداوند عالم ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ۔ سب سے اہم ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو کوشش کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچائیں۔ سب سے اہم ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ مسلسل بچپن سے بچے کو جس چیز کی تعلیم دینا ہے، تربیت دینا ہے، وہی دینا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اور خود بچہ بھی کب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا؟ کہ جب وہ دیکھے گا کہ واقعاً خود ماں باپ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچا رہے ہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ بہت اہم ہے۔ بیٹا وہاں پہ ٹیبل رکھا ہوا ہے، وہ دیکھو اوپر، یہ سب سے اہم ہے۔ ورنہ اگر خدا نہ خواستہ خود والدین ہی گانا سن رہے ہوں تو بچہ کیسے سمجھے گا کہ گانا سننا حرام ہے اور گناہ ہے؟ کیونکہ اگر گناہ ہوتا تو میرے ماں باپ کیوں گانا سنتے؟ آپ خود دیکھیے، عریانیت اور ننگا پن دیکھنا اگر گناہ ہوتا تو میرے ماں باپ کیوں آخر ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ایسی چیزیں؟ تو خود جب آغاز ہوتا تربیت کا، وہ دیکھ رہا ہے گھر میں کہ نہیں، گناہ عیب نہیں ہے، تو ابھی اسے تو پتہ بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے، ابھی تو اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔
لہذا سب سے اہم ذمہ داری، سب سے اہم ترین ذمہ داری یہی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ النَّارَ، اپنے آپ کو گناہ سے ہم بچائیں اور اپنی آل اولاد، دوست احباب، رشتہ دار، کسٹمر، اسٹوڈنٹس، قوم، امت، ہر ایک کو گناہ سے بچائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر عہدے دار کی ذمہ داری یہی ہے۔ ایک ایم ایل اے کی ذمہ داری یہی ہے، ایک ایم پی کی ذمہ داری یہ ہے، ایک سی ایم پی ایم کی ذمہ داری، گورنر کی، پریزیڈنٹ کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ خود بھی گناہ سے بچے اور ایسے ماحول کو فراہم کرے کہ عالم انسانیت اس کی رعایا گناہوں سے بچتی رہے۔ حکومت اس لیے ہے، حکومت اس لیے نہیں ہے کہ گناہوں کے ذریعے سے اقتدار پہ آؤ اور اس کے بعد گناہوں کو اور عام کرتے جاؤ، نہ، حکومت تک پہنچنا ہے گناہوں سے بچ کر اور گناہوں سے بچانے کے لیے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر بڑے، ہر بزرگ کی ذمہ داری، ہر صاحب اقتدار، ہر قدرت مند کی ذمہ داری ہے۔ گناہ سے بچو، گناہ سے بچاؤ، نہ کہ گناہوں میں ڈھکیلتے جاؤ، نہ کہ گناہوں کے ذرائع وسائل فراہم کرتے جاؤ۔ آئے دن حکومت یہ جو پالیسیاں اپنا رہی ہے کیا ہے؟ خود تو گنہگار ہے اور تمام ہندوستانیوں کو گناہوں کی طرف ڈھکیل رہی ہے، اور گناہ سے مسلمان کا نقصان نہیں، انسان کا نقصان ہے، انسان کا نقصان ہے۔ بے پردگی سے مسلمان کا نقصان نہیں، بے پردگی سے انسان کا نقصان ہے۔ دیر سے شادی کروانے میں مسلمان کا نہیں، انسان کا نقصان ہے۔ لہذا تمام ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے، نہ صرف مسلمانوں کی، تمام ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے نظام کے خلاف، ایسے قانون کے خلاف، ایسے ذمہ دار کے خلاف، ایسے عہدے دار کے خلاف، ایسے حاکم کے خلاف کہ جو گناہ کو عام کر رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ سب کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان کی نسل برباد نہیں ہو رہی ہے، سب کی نسل برباد ہو رہی ہے، صرف مسلمان کی نہیں، سب خطرے میں، صرف مسلمان خطرے میں نہیں ہے، سب خطرے میں ہے۔ دور یزید جو تھا، دور وہ کیا تھا؟ وہ دور ایسے ہی دور تھا کہ سب خطرے میں تھے، پوری عالم انسانیت خطرے میں تھی۔ امام حسین کے قیام کو کیوں انسانیت کے لیے قیام کہا جاتا ہے؟ اب انسانیت خطرے میں تھی، عیسائی بھی خطرے میں تھا، یہودی بھی خطرے میں تھا، کافر بھی خطرے میں تھا، مسلمان بھی خطرے میں تھا، سب خطرے میں تھے یزید کی وجہ سے، سب نقصان مبتلا ہوتے تھے۔ ایسے قانون نافذ کرتا جا رہا تھا وہ کہ انسانیت کے لیے خطرہ تھا وہ، اور آج بھی یہی حال ہے۔ ہر اس طرح کے جو قانون نافذ ہو رہے ہیں، ایسی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، اس سے انسانیت کو خطرہ ہے، انسانوں کو خطرہ ہے، ہندوستان کو خطرہ ہے، ہندوستانیوں کو خطرہ ہے۔ لیکن ہاں میں ہم سمجھتے نہیں، یہ تو کرناٹکا کا مسئلہ ہے، ہم سے کیا مطلب؟ وہ فلاں ٹکا کا مسئلہ ہے، ہم سے کیا مطلب؟ وہ تو یو پی کا مسئلہ ہے، ہم سے کیا مطلب؟ خوب یہی سوچتے سوچتے وہ آگ جو کشمیر میں جلی تھی آج ہر گھر میں جل رہی ہے۔ کل جب کشمیر کا ہو رہا تھا تو کہتے تھے ہم سے کیا ہو، تو کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیری جانے۔ تو کشمیر ہندوستان سے باہر ہے؟ کشمیر میں انسان نہیں رہتے ہیں؟ کشمیر میں ہندوستانی نہیں رہتے ہیں؟ کیا کشمیر ہندوستان میں نہیں ہے؟ کیا تم مانتے ہو کہ کشمیر ہندوستان میں نہیں ہے؟ ہم سے کیا مطلب؟ ارے وہ علاقہ کے جو ہندوستان میں نہ ہو وہاں پر بھی اگر انسانیت کے خلاف کوئی قانون نافذ ہو رہا ہے تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے آواز اٹھائے، کیونکہ وہ انسان تو ہے نا، وہ چاہے امریکہ کیوں نہ ہو، وہ چاہے برٹش کیوں نہ ہو، وہ چاہے آسٹریلیا کیوں نہ ہو، آخر جس کا نقصان ہو رہا ہے وہ انسان ہے کہ نہیں؟ وہ انسان ہے، تم بھی انسان ہو، خاموش کیوں ہو؟ کیوں کچھ کرتے نہیں ہو؟ خوب عالمی سطح پہ نہ صحیح کمیونٹی سکیل کے اوپر سٹارٹ کرو کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے علاقے میں واقعی جو انسانیت کا قانون ہے، اسلام کا چھوڑیے سائیڈ میں رکھے بھی اسلام کا، کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم ہم اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر
جو واقعی انسانیت کا قانون ہے اس کو نافذ کریں گے ہم. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سب تماشائی بنے ہوئے، کوئی تیار نہیں ہے شروع کرنے کے لیے. اور خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس راہ کے اوپر چلے گا میری رحمت کے دروازے، برکت کے دروازے اس کے لیے کھول جائیں گے. جو بھی، چاہے آپ کمیونٹی اسکیل کے اوپر ہی صحیح، چاہے آپ انجمن کی سطح پر صحیح، چاہے آپ کمیٹی کی سطح پر صحیح، چاہے آپ اپنے درمیان اپنی مسجد میں آنے والے مومنین کی سطح پر صحیح، چاہے آپ کے امام بارگاہ میں آنے والے مومنین کی سطح پہ صحیح، آپ نظام اسلام کو، نظام انسانیت کو نافذ کیجئے، خداوند تعالیٰ اپنی برکت کے دروازے کھول دے گا. اور واقعی میں بارہا کہتا ہوں کہ آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر آپ آزادی کے ساتھ انسانیت کے قانون کو نافذ کر سکتے ہیں، انسانیت کی راہ پر چل سکتے ہیں. لیکن افسوس، خود آپ کسی ممرہ کے اندر لے لیجئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہیں سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے. نہ، ہم اگر چاہیں، خود یہ ممرہ والے چاہیں، خود اسی ممرہ کو ایک رول ماڈل اور آئیڈیل کے طور پہ تمام ہندوستانیوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، ہر عنوان سے، چاہے وہ قوانین کے پاس و لحاظ کے عنوان سے ہو، چاہے وہ صاف صفائی کے لحاظ سے ہو، ہر عنوان سے ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے ہو. یہ سب کی ذمہ داری ہے، صرف ایم ایل اے کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ایم پی کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف کارپوریٹر کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف پیش نماز کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری کہ ہم اپنے علاقے کی سطح کے اوپر ایجوکیشن کے حوالے سے اپنے نوجوانوں کو مشکل نہیں آنے دیں گے، میڈیکل لحاظ سے ہم مشکل آنے نہیں دیں گے، گھر کے لحاظ سے ہم مشکل آنے نہیں دیں گے، غربت کے لحاظ سے ہم مشکلات آنے نہیں دیں گے. پوری دنیا نہ صحیح، پورا ملک نہ صحیح، ہم اپنے علاقے کی سطح پر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے علاقے میں کوئی بھوکا نہ سوئے. کر سکتے ہیں آپ، کسی نے آپ کا ہاتھ نہیں روکا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے. اور ایسا نہیں کہ امکانات نہیں، وسائل نہیں، ذرائع نہیں، نہ، سب کچھ آپ کے حق میں ہے، سب کچھ آپ کے حق میں ہے. یاد رکھیے، ہم سب کی گردن پکڑی جائے گی. وہ یہ نہ سوچے کہ ارے میں تو الحمدللہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں نا، مست ہوں. نہ، جب خداوند عالم نے ایک قوم کے اوپر عذاب نازل کیا، سب گنہگار تھے، خود ٹھیک، ایک عابد ترین انسان تھا اس کمیونٹی کے اندر، اس نے کبھی گناہ کرنا تو چھوڑیے، سوچا بھی نہیں گناہ کرنے. خدا کے فرشتے پریشان ہیں کہ پروردگار ہم اس کے اوپر عذاب کیسے نازل کریں، ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ تو تیرا عبادت گزار ہے، تو نے گنہگاروں کو کہا ہے عذاب کرنے کے لیے. خدا نے کہا کہ اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے. ارے خدا، یہ تو سوچا بھی نہیں گناہ کرنا، اس نے تو کبھی ارادہ بھی نہیں کیا ہے گناہ کرنے کی، یہ تو بس اللہ اللہ میں بس تیری عبادت، تیری حمد، تیری ثنا، یہ دعا، وہ دعا، یہ نماز، وہ نماز، بس اسی میں لگا رہا، پوری زندگی اس میں گزار دیا اس نے. اور تو کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے. ہاں، اس سے بڑا گنہگار نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں نے کہا تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے سماج کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ اپنے آپ کو تو بچا لیا، اس کا سماج جہنم میں جا رہا تھا، یہ نہیں روکا. میں نے تمہیں صرف ایک ذمہ داری نہیں دی ہے، دو ذمہ داری ہے تمہارے دوش پر. چوں چاں بھی اس نے نہیں کیا، ہوں ہاں بھی نہیں کیا. کچھ تو کرتا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، بولتا تو کہ گناہ مت کرو، اس نے اتنا بھی نہیں کیا. اس کو سب سے پہلے ڈالو. ہاں دیکھ رہے ہیں، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ارے میری نماز بس، میرا روزہ کافی، میرا حج کافی، میری عزاداری کافی. نہیں، عزاداری کے دوش کے اوپر تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یاد رکھے، عزادار یاد رکھے، وہ چاہے ایک ہندو عزادار کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے آپ کو عزادار کے فارمیٹ میں لا کے ڈال دیا، یہ نہ سوچو کہ میں اپنے آپ کو حسینی کہوں گا، حسین حسین کر لوں گا، زنجیر مار لوں گا ہندو ہوتے ہوئے بھی تو شیعہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. نہ، امام حسین مجھ سے خوش ہو جائیں گے. نہ، اگر ایک بار حسین حسین کہہ دیا تو چاہے ہندو ہی کیوں نہ، پھر تیری ذمہ داری بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے.
اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں شیعہ لوگ کو خوش کر لوں گا، نہ، عزادار ہے، تیری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، تیرا وظیفہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ حسین کی جو کشتی نجات ہے وہ بہت آسانی سے اس نے منزلوں کو طے کرنی نہیں دیا، نہ، خود مشکلات میں رہے اور عالم انسانیت کو مشکلات سے نکالا۔ تو چاہ رہا ہے کہ میں حسین حسین کر کے سب کچھ میرا اچھا ہو جائے، بینک بیلنس میرا اچھا ہو جائے، گھر گرہستی میرا اچھا ہو جائے، میرے بچے بہترین پڑھیں اور کسی مقام پر پہنچے اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، نہ، سب سے زیادہ تو تجھے ہی تکلیفوں میں رہنا ہے تاکہ انسانیت کو تکلیفوں سے نکالے۔ یہ حسین حسین کا مطلب، لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ کہنا بہت آسان ہے لیکن ذمہ داریاں بہت سخت ہیں، خالی ان خطبوں سے کافی نہیں ہیں، نہ، پریکٹیکل، ہمیں پریکٹیکل عملی میدان میں اترنا ہوگا۔ دوسرے اداروں میں تو آپ ممکن ہے کہہ سکتے ہیں، کہہ رہے یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ کرنے نہیں دے رہے، وہ کرنے نہیں دے رہے، نہ، یہاں پہ آپ کے لیے پوری آزادی ہے۔ عالم انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے آپ جو کرنا چاہتے ہیں مرکز حاضر ہے آپ کے لیے۔ عالم انسانیت کو ایجوکیشن کی مشکلات سے نکالنے کے لیے آپ جو کرنا چاہتے ہیں مرکز حاضر ہے، لیکن ہاں، سیاست بازی کے لیے نہیں۔ صاف بات، سیاست بازی کرنا ہے جائے کہیں اور، بہت سی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ عالم انسانیت کے لیے واقعاً خدمت کرنا ہے، امام کے ظہور کی راہ کو واقعاً ہموار کرنا ہے، بسم اللہ، پورے وجود کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں۔ ہم سب کو مل کے ایک رول ماڈل بننا، ایک آئیڈیل مرکز پیش کرنا ہوگا کہ دیکھو ہو سکتا ہے۔ اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس نماز جمعہ کے اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیوں آخر فقیہ نے کہا 5 یا 5.5 کلومیٹر کے اندر نماز جمعہ قائم ہو، کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے، اس کو سٹڈی کریں آپ، جانیں اس کا کیا فلسفہ ہے، بہترین فلسفہ ہے۔ اگر اس فلسفے کو آپ نے اپلائی کر دیا، نہ صرف شیعہ، آپ کے اس علاقے کے اندر کوئی بھی انسان نہ جاہل رہے گا، نہ بھوکا سوئے گا، نہ بے گھر ہوگا، نہ بے کپڑا ہوگا۔ یہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آئیے میں آپ کو ثابت کر کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ کوشش کیا تھا ہم لوگوں نے، یہ مومنین کی نادانی تھی کہ دوست کو دشمن، دشمن کا دوست سمجھ بیٹھے، اپنا نقصان کیا، ہم سے کیا، سمجھے آپ؟ یہ سب سے عوام اسی کو کہتے ہیں کہ دوست کو دشمن سمجھتی ہے، دشمن کو دوست سمجھ بیٹھتی ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، معمولی سے معمولی فائدے کے لیے بڑا نقصان کرتے ہیں، چندی کے فائدے کے لیے بڑا نقصان کر جاتے ہیں۔ لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے سوجھ بوجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پریکٹیکلی میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ آخری ایشو، کیونکہ امتحان کے ایام چل رہے ہیں، امتحان کے سیزن اور امتحان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، نوجوانوں کو، خاص طور سے بورڈ والوں کو واقعاً پیس کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے۔ والدین سکون فراہم کریں تاکہ بچے سکون کے ساتھ پورے سال کم سے کم ڈسٹرب رہے تو کم سے کم ان ایام میں وہ سکون سے امتحان کی تیاری کر سکیں، سکون فراہم کریں بچوں کو، اور وہ امتحان کو بخوبی انجام دے سکے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کے محافظین کی حفاظت فرما، پروردگار مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ، صحت سلامتی تندرستی عنایت فرما، پروردگار جو بے روزگار انہیں روزی عنایت فرما، پروردگار جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت و وسعت عنایت فرما، پروردگار تمام عالم انسانیت، تمام عالم اسلام، تمام مومنین کرام کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، دشمنان اہل بیت، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، آل سعود، داعش کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔